ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ برادران محترم، انڈین مسلم فار سول رائٹس کے بینر پر ہندوستان کی مقتدر اور مایہ ناز شخصیات، عزت مآب سابق مرکزی وزیر حکومت ہند جناب سلمان خورشید صاحب، فاؤنڈر ٹرسٹی IMCR آپ کے درمیان اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہمارے بیچ راجیہ سبھا کے سابق ممبر آف پارلیمنٹ، IMCR کے راشٹریہ نیشنل چیئرمین محترم جناب محمد ادیب صاحب، اتر پردیش کے ججھارو بہت ہی فعال سماجی کارکن، بہوجن سماج پارٹی سے ممبر آف پارلیمنٹ امروہہ سے بھائی کنور دانش علی خان صاحب آپ کے بیچ تشریف فرما ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ، IMCR کے نیشنل ٹریزرر محترم فضیل ایوبی صاحب، وہ بھی ابھی آپ کو خطاب کریں گے۔ عزت مآب نیشنل سیکرٹری IMCR مسعود رضوی صاحب، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک واٹر ریسورسز میں کمشنر کی حیثیت سے دہلی میں مختلف عہدوں پر رہ کر کے اپنی صلاحیتوں کا استعمال مرکزی حکومت کے لیے کیا ہے، اور اس وقت اب اپنا پورا وقت IMCR کے لیے نکال کر آپ کے ساتھ سانش بشانہ چلنے کو تیار ہے۔ ہمارے بیچ سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے آنریری سیکرٹری محترم ظفر جاوید صاحب، عزت مآب محترم میجر غوث قادری صاحب، ان کے لخت جگر نور نظر محترم زاہد قادری صاحب، محترم ڈاکٹر میر اکبر علی صاحب، جن کا نام لے کر ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور ان کے سائے کو سلامت رکھے۔ محترم جناب، آپ انڈو عرب لیگ کے چیئرمین بھی ہیں میر اکبر صاحب، محترم ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند تعمیر ملت یہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان کی کوششوں کو دل سے سلام کرتے ہیں۔ عزت مآب حامد محمد خان صاحب، آندھر پردیش اور تلنگانہ جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی دل سے استقبال کرتے ہیں۔ عزت مآب عزیز پاشا صاحب، سابق ممبر آف پارلیمنٹ، جن کی کوششیں، جن کی سماجی خصوصیات اور جن کی اہلیت پورا ملک جانتا ہے، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ عزت مآب آصف پاشا صاحب، سابق وزیر قانون تلنگانہ اور آندھر پردیش، عزت مآب محترم ایسے خدا صاحب، مسلم ایجوکیشن سوسائٹی تلنگانہ اور آندھر پردیش سے جڑے ہوئے سابق DGP، جن کی خدمات پولیس میں رہ کر کے آپ سب نے دیکھی۔ عزت مآب محترم جمیل صاحب، جن کی مہمان نوازی اور مہمان شناسی سے ہمارا یہ پورا اسٹیج کل شام کو محظوظ ہوا ہے، ہم ان کا بھی آج اس پروگرام میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے استقبال اور احترام کرتے ہیں۔ عزت مآب عامر علی خان صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست، اور سیاست کے علاوہ وہ تمام اخبارات سے جڑے تمام ہمارے اخبارات کے نمائندے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذمہ دار، پرشاسن سے جڑے ہوئے عہدیداران، اس IMCR کے تعلق سے پچھلے 1 مہینے سے محترم ادیب بھائی، محترم رضوی صاحب اور ہم لوگوں سے تعلق قائم کر کے آپ تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے یہاں اکٹھا کیا اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا، صد مرحبا، خوش آمدید، اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت نہ ہو قیامت تک۔ سرزمین حیدرآباد سے مسلم ایشوز کا تعلق بہت گہرا ہے۔ نظام حیدرآباد کی ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو
ان کے خرچوں کو جو انہوں نے ملک کو بنانے، اس ریاست کو باقی رکھنے اور ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے دیا تھا، پوری دنیا جانتی۔ آپ نے صرف آج ہی نہیں، 29 مئی کو دہلی کے ایوان غالب میں بڑی تعداد میں شریک ہو کر، پورے دن سلمان بھائی وہاں تشریف فرما تھے، محترم عزیز قریشی صاحب گورنر تشریف فرما تھے، محترم فاروق عبداللہ صاحب تشریف فرما تھے، محترم مولانا توقیر رضا خان صاحب جن کا بڑا تعلق اہل سنت والجماعت خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ہے، انہوں نے پورے دن وہاں پر وقت گزارا تھا۔ دہلی کی فتح پوری مسجد کے امام محترم مولانا مکرم علی صاحب تشریف فرما تھے اور انہوں نے بڑی خوشائند آواز میں اس آواز میں آواز ملائی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے، کئی سارے قانونداں تھے، کئی سارے جسٹس تھے۔ اس کے بعد یہ کارواں ممبئی کے اندر جب پہنچا، محترم یوسف برہانی صاحب کی موجودگی میں محترم جناب ابو عاصم اعظمی صاحب سماج وادی پارٹی کے جانے مانے فعال کارکن، ان کے ساتھ پورے مہاراشٹر کے ذمہ دار موجود تھے اس جم خانہ کلب میں، اور بڑی خوبصورت کانفرنس ہوئی تھی اور الحمدللہ بہت سارے ایشوز پر ہم نے بات کی تھی اور چرچا کی تھی۔ اسی پلیٹ فارم کو آگے بڑھانے اور اس انڈین مسلم فار سول رائٹس کو، اس کے نام پر توجہ دینا، بہت زیادہ جذباتی ہو کر اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلام پسند قرار دے کر، اسلام کی خاطر لڑنے مرنے والا اور سڑکوں پر آنے والا قرار دے کر اپنے جذبات کو سمیٹ کر کے رکھیے۔ ابھی لمبا وقت ہے، یہ ظاہر رکھیے کہ اس ملک کے اندر جب تک دستور باقی ہے، دستور کا تحفظ باقی ہے، قانون ہند باقی ہے، پارلیمنٹ باقی ہے، راجیہ سبھا باقی ہے، لوک سبھا باقی ہے، اور ہمارے لاکھوں لاکھ غیر مسلم ساتھی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز مسلمانان ہند کا کوئی دنیا کی طاقت اس ملک میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم یہ مان کر کے چلتے ہیں۔ ایک بات دھیان رکھنا ہے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم آپ کا دل سے سلام کرتے ہیں، لیکن جب ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی جا رہی ہے، جب ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے خیالات کے اندر تشدد پسندی برتتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم بھی ان کے جواب میں خیر امت ہونے کے ساتھ ساتھ تشدد پسندی پر آ جاتے ہیں، اور اس کا جواب ہم کو غلط طریقے سے ملتا ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین نے اس شدت پسندی کو اور زبان کی اس رطب اللسانی کو بہت طریقے سے محسوس کیا ہے، پورے ملک نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، برائے مہربانی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے ہوئے اور ان بزرگوں کی قیادت پر اپنے آپ کو جماتے ہوئے یہ یقین رکھنا کہ ہم اس ملک میں مہاتما گاندھی کے نظریات کو باقی رکھنے، ایکتا اور اکھنڈتا کو باقی رکھنے اور دستور ہند کے تحفظ کو مان کر کے یہ چند دن جو لوگ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں سیاست پر، ان کی چند باتوں سے غصے میں نہ آئیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یقین رکھیے ان کی یہ چلت پھرت بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، یہ چھوٹا سودا ہے، تم خیر امت کے طور پر اس دنیا میں امن باقی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میری درخواست ہے، اس IMCR کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی قدروں کو کیسے باقی رکھیں۔ وہ فرقہ پرست جو آج سماج میں اقتدار پر آ کر کے کچھ لوگوں کی وجہ سے قابض ہو گئے ہیں غلط اشاروں سے، ان کو واپس اس سے کیسے مل جل کر کے ہندو بھائیوں سے دوستی کو بڑھا کر کے اپنے ہم وطن دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر کے اور اس کو باقی رکھا جائے۔ میری بہن ابھی بڑی اچھی بات کہہ رہی تھی، میں ایک بات بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بمبئی کی سڑک کا نوجوان جس کو ہم اور آپ کئی ناموں سے جانتے ہیں، ہیمنت کرکرے کی اس قربانی کو یاد رکھیے جس نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر کے ہمارے نوجوانوں کے اوپر سے دہشت گردی کے الزام کو اپنے خون سے دھویا ہے۔ ایسی کتنی سیاسی تلواریں ہیں جو دہلی کی سڑکوں پر ہمارے لیے لڑتی رہتی ہیں، اور ہم اپنے گھر میں رہ کر کے ان کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے لیے مدد کرنے والوں کو تو بخش دینا، تو ان کی عزت رکھ لینا۔
ہم کو ان لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے. اور ہم نے ادیب بھائی کو اور سلمان بھائی کو ان کی تقریروں میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے, جب ہمارے بہت سارے اپوروانند جیسے بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو بھی تو ساتھ لو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ نم آنکھوں سے یہ کہتے ہیں. پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, پہلے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو آ کر کے ایک جازم پر بٹھا لیں, اپنے اختلافات کو دور کر لیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس دیش کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن دیش کے ترنگے پر, دیش کی ایکتا پر اور دیش کی اکھنڈتا پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرات, میں اپنی گفتگو کو کچھ زیادہ لمبا کر چکا ہوں. میری گزارش ہے آپ سے, اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے اتحاد ملت کے لیے آگے آئیے. اور اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم لوگ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ادب سے درخواست کریں گے اپنے مہمانان محترم سے. محترم, قبل اس کے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے سامنے آ کر کے اپنا گفتگو کریں, ہمارے مہمانان محترم گفتگو کریں, بڑی سنجیدگی سے گفتگو ہونی. آپ تمام لوگوں کا دل سے استقبال. سب سے پہلے محترم فضیل ایوبی صاحب سے درخواست کریں گے چند کلمات. آپ کو تمام چیزوں کا پتہ ہے, پہلے دن سے پوری ٹیم کے ساتھ جڑے رہے ہیں. محترم فضیل ایوبی صاحب سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ اس کارکرم میں یہ ٹریزرر بھی ہیں. حیدرآباد کی دھرتی پر آنے کا ایک پرپس ٹریزرر کے ساتھ یہ بھی ہے. ہم ابھی آپ سے کوئی درخواست نہیں کریں گے, لیکن ایک بات ضرور کہیں گے. میرے ایک دوست IAS کہا کرتے تھے, راہ تو سیدھی دکھائی خضر نے, اونٹ کا لیکن کرایہ کون دے. تو محترم فضیل صاحب ٹریزرر بھی ہیں, آپ ان کی گفتگو کو غور سے سنیے. اور انشاءاللہ میں مان کر کے چلتا ہوں, مسجدوں کا خوبصورت بنانا اور درگاہوں کا عقیدت سے چومنا ہمارے لیے یقیناً محترم ہے, لیکن ان پروگراموں میں اپنے خیرات اور زکوٰۃ اور پروگراموں کا پیسوں کا ایک بڑا حصہ دے کر کے قوم کی عزت اور آبرو کو بچانا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے زیادہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. گھر سے مسجد ہے ذرا دور, چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے انسان کو ہنسایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے